لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس إلى آخر الآية۔ یہاں سے سورہ بقرہ کا مضمون نمبر 13 ہے۔ یہ جو ہم نے مضامین کی ترتیب بیان کی، ضروری نہیں ہے کہ یہ مضامین کی ترتیب ایسے ہی ہو۔ ہم نے یہ اپنی آسانی کے لیے، قرآن فہمی کے لیے ایسے کیا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ترتیب یہی ہو، اور ضروری نہیں ہے کہ ہمارے جو قرآن مجید میں جو نزول ہے وہ اسی طریقے سے ہوا ہو۔ بہت سے حضرات نے اور بہت سی تقسیمات کی ہیں۔ ہم نے جو تقسیم کی ہے، جیسے یہ مضمون نمبر 13 شروع ہو رہا ہے، ایک اپنی ترتیب کو سمجھنے کے لیے، قرآن کی ترتیب کو سمجھنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ ترتیب اور بھی ہو، جیسے کہ آپ اگر دیگر تفاسیر پڑھیں گے تو ان تفاسیر کے اندر کچھ اور بھی تفصیلات ہیں، لیکن ہم نے اپنے سمجھنے کے لیے اس مضمون کو کئی حصوں میں تقسیم کیا۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ مضمون نمبر 10 ہے، اس کے اندر ہم نے 24 حصے بنائے، بعض حضرات نے اس کے 36 حصے بنائے ہیں۔ میں نے ایک حصے کے اندر 5 سوالات کو لے آیا، اس طریقے سے یہ ترتیب میں نے مختلف چیزیں دیکھ کر جمع کی ہے۔ تو اگر کوئی اور کسی دوسری ترتیب سے پڑھ رہا ہو تو آپ حضرات ان پہ نکیر مت کریں، بس یہ بنیادی طور پہ بات سمجھ لیں۔ تو یہ مضامین قرآن جو ہم نے کیے ہیں، یہ اپنی آسانی اور سہولت کے لیے بنائے۔ مضمون نمبر 13 ہے سود کی حرمت کے بارے میں۔ بہت زبردست احکامات ہیں اور بہت ہی زبردست چیز ہے۔ الذین یأکلون الربا شروع کریں تاکہ ہمیں مفہوم اور معنی سمجھ میں آئے کہ اس کا کیا مفہوم اور معنی ہے۔ میں پہلے سیدھا اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ حضرات کو بات سمجھ میں آئے۔ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو کہ سود کھاتے ہیں، لا یقومون، قیامت کے دن وہ کھڑے نہیں ہوں گے، الا، مگر کیسے کھڑے ہوں گے، الا کما یقوم الذی، جیسے کہ وہ شخص کھڑا ہوتا ہے، یتخبطہ الشیطان من المس، جس کو خبتی بنا دیتا ہے شیطان نے چھونے سے، جس کو شیطان نے چھو کر یا چھونے سے خود خبتی بنا دیا ہو۔ خبتی کہتے ہیں خارشی، پاگل، نشئی، ایسے شخص کو، یعنی جو خارش کر رہا ہو اور کھڑا نہ ہو پا رہا ہو اپنے پاگل پن کی وجہ سے، اپنے جنون کی وجہ سے، یا اپنے کسی بیماری کی وجہ سے۔ ذالک بأنہم، یہ ان کے ساتھ جو حشر ہے، ذالک، یہ حشر ان کے ساتھ ہوگا، بأنہم، اس لیے کہ، بأنہم، اس لیے کہ انہوں نے کہا، ذالک بأنہم، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا، انما البیع مثل الربا، بے شک خرید و فروخت، بیع کہتے ہیں خرید و فروخت کو، تجارت کو، بے شک تجارت مثل الربا، یہ ربا کی طرح ہے، سود کی طرح ہے۔ تو اللہ جب سود کی طرح ہے تو حلال ہونی چاہیے، تو اللہ نے فرمایا کہ تم کون ہوتے ہو کسی چیز کو بتانے والے کہ وہ حلال ہونی چاہیے یا حلال نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں حکم دیتا ہوں کہ احل اللہ البیع، اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے، وحرم الربا، اور سود کو حرام کیا ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، جس کو اپنے پروردگار کی طرف سے یہ نصیحت پہنچ جائے، فانتہی، بس وہ رک جائے، فلہ، اس کے لیے جو پہلے اس نے سود لیا وہ اسی کا ہو گیا، ما سلف، جو پہلے وہ لے چکا ہے، وامرہ الی اللہ، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے، وامرہ الی اللہ، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے، ومن عاد، اور جو دوبارہ سود لے گا، فاولئک اصحاب النار، تو ایسے لوگ آگ والوں میں سے ہیں، ہم جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتے ہیں، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتے ہیں، واللہ لا یحب، اور اللہ پسند نہیں کرتا کل کفار اسیم، ہر اس گنہگار شخص کو جو کہ ناشکرا ہو۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے اچھے عمل کیے، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ ان کو پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی حزن نہیں ہوگا۔ یہاں تک ایک حصہ ہو گیا اس مضمون کا، آگے بھی ہے، میں انشاءاللہ اس کی طرف آتا ہوں۔ پہلے ان آیات کو سمجھ لیں ذرا۔ دیکھیں، اگر صرف ہم ترجمہ کریں گے تو ترجمہ سے آپ کو مفہوم قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ان الذین یأکلون الربا لا یقومون، وہ لوگ جو کہ سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ قیامت کے دن کھڑے نہیں ہوں گے۔ دیکھیں، قیامت کے دن انسان اپنے اعمال کے سبب کھڑا ہوگا۔ انسان کے اعمال کیا ہیں؟ ان اعمال کے سبب انسان قیامت کے دن کھڑا ہوگا۔ دیکھیں اب ذرا، جو قیامت کا دن ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت، یہ ایک مرکزی میدان ہے، روایت کے مطابق یہ وہ میدان ہے جس کو میدان عرفات کہتے ہیں، یہ شام کا میدان ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک مرکز ہوگا اور اس کے گرد ایسے صفحے بنیں گی، ایک انسانوں کی صف، دوسرے انسانوں کی صف، تیسرے انسانوں کی صف، چوتھے انسانوں کی صف، یوں صفحے بنیں گی، یوں کر کے تقریباً 120 صفحے بنیں گے، 120 صفحے بنیں گے اس کے قیامت کے دن۔ 120 صفحے بنیں گے۔ اب یہ جو لوگ ہیں، یہ جو شخص ہوگا جس نے سود کھایا ہے، اور سود کھانے والے لوگ، سود کھانے والے لوگ کہاں پر ہوں گے؟ یہ اب دیکھیں، جو سود کھانے والے لوگ ہیں، تو سود کھانے والے لوگ جو ہے ان صفوں میں تو ہوں گے، لیکن نمبر ایک تو وہ بہت دور ہوں گے، اور نمبر دو کہ وہ کبھی وہ ادھر کھڑا ہے تو کبھی ادھر گر رہا ہے، 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 کبھی ادھر گر رہا ہے۔ ایک تو بات یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ قبر سے نکلے گا، ایک منٹ اس کو ذرا سمجھیں۔ یہ شخص جو قبر سے نکلے گا، اپنے قبر سے نکلے گا، میدان حشر یہاں سے کئی ہزاروں کلومیٹر دور ہے، تو میدان حشر میں آنے کے لیے یہ جب چلے گا تو کبھی ادھر گرے گا، کبھی ادھر گرے گا، کبھی ادھر گرے گا، کبھی ادھر گرے، کبھی ادھر گرے، کبھی ادھر گرے، کبھی ادھر گرے، یعنی جیسے ایک پاگل آدمی چل رہا ہوتا ہے، یا نشے میں آدمی چل رہا ہوتا ہے، کہ وہ چل تو ادھر رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے۔ تو ایسے پاگل آدمی جو مصیبت زدہ انسان ہوتا ہے، وہ جب چلتا ہے تو وہ اس طریقے سے چلتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کی مثال دے رہے ہیں، لا یقومون، یہ کھڑے نہیں ہوں گے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جس کو شیطان نے چھونے سے خبطی بنا دیا ہو۔ تو یہ لوگ ایسے چل رہے ہوں گے جیسے کسی شخص کو شیطان نے خبطی بنا دیا ہوتا ہے۔ تو یہ ان کے اس عمل کا انجام ہے۔ صرف اس عمل کا انجام نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو ذرا سمجھیں۔ یہاں میں نے ایک بات لکھی ہے، بعض اہل باطن نے بتایا ہے کہ روز قیامت انسان ایسی حالت میں اٹھے گا جس حالت میں دنیا میں جیتا تھا۔ اگر دنیا کے اندر گندگی اور گناہوں کے ساتھ جیتا تھا تو ہر گناہ کا ایک اثر ہوتا ہے۔
ہر گناہ کا ایک اثر ہوتا ہے اور اس اثر کا ظہور اس کی ذات پر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر تو یہ بد زبان ہے تو اس کی زبان کے اوپر اس کا اثر ہوگا، یعنی اس کی زبان کینچی سے کتری جاری ہوگی، کاٹی جاری ہوگی۔ اگر جھوٹ بولنے والا ہے تو ایسی بدبودار ہو کے اٹھے گا، لوگ اس کی بدبو کی وجہ سے دائیں بائیں گر رہے ہوں گے اور وہ خود اپنی بدبو کی وجہ سے بار بار گرے گا، بے ہوش ہوگا۔ اللہ اس دن کی تباہیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ایسے ہی حدیث میں آیا کہ جو سود خور ہے، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ان کے پیٹ کمرے کے جتنے بڑے ہوں گے، اور اس پیٹ کے اندر کبھی سانپ، کبھی بچھو، اور کبھی کسی طرح کا جانور، کبھی کسی طرح کا جانور ڈنگ مارے گا۔ جب وہ ڈنگ مارے گا تو یہ تڑپے گا، اور تڑپ کے کبھی دائیں گرے گا، کبھی بائیں گرے گا۔ تو یہ چلتا ہوا تو آئے گا، یہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہوگا، لیکن یہ وہیں پر عذاب اس کا شروع ہو چکا ہوگا۔ یعنی میدان حشر میں، ابھی جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ میدان حشر میں ہی اس کا عذاب شروع ہو چکا ہوگا جو سود کھاتا ہے۔ اب خود سوچیں، ہمارے وہ بھائی جنہوں نے سودی بینکوں میں اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں اور ان کے پاس سودی قرضے آتے ہیں، ان کے پاس سود کا پیسہ آتا ہے، اور وہ ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹس لیتے ہیں، یہ اس طریقے سے فنڈز لیتے ہیں، یہ ایسے شیئر اسٹاک ایکسچینج کے اندر شیئرز بیچتے ہیں، یہ آج کل چلا ہے مرکنٹائل ایکسچینج کے اندر کام کرتے ہیں، ایسی فوریکس ٹریڈنگ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بی فور یو اور اس نوعیت کی چیزیں ہیں جو سافٹ ویئر بنے ہوئے ہیں جن کے ذریعے سے کمائی ہوتی ہے، یہ ویڈیو گیمز ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے کمائی ہوتی ہے، یہ سارا سود ہے، یہ سارا سود ہے، اور اس کے اوپر معیشت ہماری تباہی کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ تو لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ان کا حال قیامت کے دن ایسے ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ذالک بانہم، بہت سی حدیثیں ہیں اس کی تفسیر کے اندر، لیکن ہم اس پہ نہیں جاتے، صرف آیت کو سمجھنا۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ وہ لوگ کہتے تھے، جب ان کو بتایا جائے کہ سود حرام ہے، وہ کہتے ہیں جی دونوں ایک ہی بات ہے۔ ذالک انما البیع مثل الربا، نہ یہ کہ وہ اللہ کی بات مانے، کہتے ہیں جی ہم مولوی کی بات نہیں، مولوی اپنے پیٹ سے بات تھوڑی نہیں کر رہا، وہ تو اللہ کی بات بتا رہا ہے نا، وہ تو آپ کو اللہ کی بات بتا رہا ہے۔ تو ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، کہ جو خرید و فروخت ہے وہ بھی تو ربا ہی کی طرح ہے نا۔ یعنی جیسے سود کے اندر ہم انبل، جیسے آپ بے میں کوئی چیز لاتے ہیں 10 روپے کی، اس کو 15 روپے میں بیچتے ہیں، ایسے سود میں بھی یہ آپ 10 روپے لیتے ہیں، 15 روپے واپس لیتے ہیں۔ تو جیسے بے میں منافع ہے ایسے سود میں منافع ہے، تو انما البیع مثل الربا، تو بے مثل ربا کی طرح۔ کیسی بے وقوفانہ بات ہے، کیسی بے وقوفانہ بات ہے۔ میں نے کچھ سود کی تعریف اور یہاں کچھ باتیں لکھی ہیں، آپ حضرات اس کو پڑھ لیجئے گا۔ میں نے لکھ اس لیے دی ہیں تاکہ آپ لوگوں کا وقت مجھے بتانے میں، میں آپ کو بتاؤں گا تو ہمارا وقت لمبا نہ ہو جائے، تو یہ سب چیزیں یہاں پہ میں نے لکھی ہوئی ہیں، آپ دیکھ لیں۔ بے اور سود میں بہت بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے، ایک بہت بڑا فرق ہے۔ بے کی وجہ سے برکتیں آتی ہیں، ربا کی وجہ سے نحوستیں آتی ہیں، یہ تو اس کا انجام ہے، لیکن بے کا طریقہ کار، یعنی خرید تجارت کا طریقہ کار اور سود کا طریقہ کار، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ تجارت کے اندر تو آپ سامان لیتے ہیں، اور ربا کے اندر آپ پیسے رکھتے ہیں۔ پیسے اور سامان ایک ہی ہوتا ہے؟ ایک نہیں ہوتا۔ کوئی آپ کو 1 لاکھ روپیہ دے، ٹھیک ہے جی یار 1 لاکھ روپیہ آپ نے مجھے دے دیا، میرے پاس تو اب جواب میں 1 لاکھ روپیہ نہیں ہے، لہٰذا آپ ایسا کرو کہ میں آپ کو 1 لاکھ کی جو کرسیاں میرے گھر میں رکھی آپ کو دے دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، پاگل ہو گئے، میں تو نہیں لے رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو پیسہ، ربا پیسے میں ہوتا ہے، اور سود پیسے میں ہوتا ہے، تجارت جو ہے وہ عرض میں ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بہت چیزیں۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کسی کو حکمت سمجھ میں آئے نہ آئے، وہ اس کا اپنا دماغ ہے۔ اللہ کہتے ہیں حل اللہ البیع، ہم نے تجارت کو حلال کیا، وحرم الربا، اور ربا کو حرام کیا۔ لہذا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، جس کے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آ گیا، فنتہا، تو وہ رک جائے، فلہ ما سلف، آج سے پہلے جس نے جتنا سود لیا تھا، یعنی اس وقت، آج کی بات نہیں کر رہا، یعنی اس زمانے کے اندر
جس نے جتنا سود لیا تھا اللہ رب العزت نے اس کو معاف کر دیا، اور اس سود کی وجہ سے جو نحوست آئی، جو حرام مال پیڑ گھر میں رکھا ہوا سود کا، اب اس کی وجہ سے جو نحوست آئے گی، جو بربادی آئے گی، وہ امرہ الی اللہ، وہ معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ ومن عاد، اس کے بعد بھی اگر کوئی سود لیتے، فاولئک اصحاب النار، ایسے لوگ آگ میں سے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں جگہ نہیں بچی، بڑی ضروری بات ہے، سود کے گناہ اور قتل کا گناہ، اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہم فیہا خالدون کا لفظ استعمال کیا ہے، حالانکہ سود کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث میں آیا، قرآن مجید میں کئی مقامات پہ آیا کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو سود کھانے کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم، اگر حالت اسلام میں کسی شخص نے سود کھایا ہے تو اب اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہونا، یہ تھوڑا سا تضاد بن جائے گا۔ تو یہاں پر علماء نے فرمایا ہے ہم فیہا خالدون کا مطلب ہے بہت لمبا عرصہ وہ جہنم میں رہے گا، جو سود کھانے والا ہے بہت لمبا عرصہ رہے گا۔ اور یاد رکھے کہ مسلمان جو جہنم میں جائے گا تو تعذیب کے لیے نہیں جائے گا، تہذیب کے لیے جائے گا۔ تعذیب مطلب عذاب کے لیے نہیں، بلکہ تہذیب، صفائی کے لیے۔ سود کی گندگی اتنی ہے کہ لمبے عرصے تک رہے گا تو تب اس کی صفائی ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی، یعنی بڑا لمبا اس کا آپریشن چلے گا۔ اللہ میری حفاظت فرمائے، اللہ آپ کی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جس نے جتنا سود لیا ہے اس کو چاہیے کہ اس کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرے۔ اگر کسی نے سود کا استعمال کیا ہے تو خیر میں مسئلہ یہاں نہیں بتا رہا، اگر کسی نے لیا ہوا ہے تو وہ اپنا الگ سے مسئلہ پوچھے، کسی مفتی صاحب سے پوچھ لے یا مجھے فون کر لے، لیکن اس سود کے مال سے چھٹکارا حاصل ہے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے سود کو۔ سود سے ہمیں نظر آتا ہے کہ پیسہ بڑھ رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں میں مٹاتا ہوں، اور جس نے جتنا سود لیا ہے وہ نظر آتا ہے، دنیا کے اندر نظر آتا ہے، یتخبطہ الشیطان من المس، یہ دنیا میں آپ کو نظر آئے گا۔ جو سود خور لوگ ہیں ان کا مزاج، دماغ خراب ہوا ہوتا ہے ان کا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یمحق اللہ الربا، میں کتنے قصے سنوں آپ حضرات کو، خیر یہاں موقع نہیں ہے، یعنی انسان قرآن و حدیث سے معرفت رکھے تو اس کو سمجھ میں آتی ہے، اور آپ حضرات میں جتنے لوگ ہیں ان میں شاید کوئی ایسا بندہ ہو جن کا سود خوروں کے ساتھ معاملہ، سیدھی سی بات سمجھ میں نہیں آتی، یتخبطہ الشیطان من المس نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ہم کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن جب آیت قرآنی پڑھتے ہیں تو سامنے والے کی حرکات اور اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ہاں صدقہ دینے سے اللہ مال کو بڑھاتے ہیں، واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ اور یہ جو صدقہ، یہ جو سود کھانے والا ہے، یہ دراصل ناشکرا قسم کا آدمی ہوتا ہے کہ اپنے پیسوں پہ شکر گزاری نہیں کرتا جو اللہ نے دی ہوئی، اس کے اوپر محنت نہیں کرتا جو اللہ نے دیے ہوئے ہیں، تو اپنی طرف سے کرتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ جملہ مترجمہ ہے، درمیان میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، اس کو فی الحال آپ ایک طرف کر دیں، اس کو میں نے، اس کا صرف ترجمہ کافی ہے، اس کے اوپر کافی ہم باتیں کر چکے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، وذروا ما بقی من الربا، اور جو ربا باقی ہے اس کو چھوڑ دو، بس جب میرا حکم آ گیا تو اب جو ربا ہے اس کو چھوڑ دو۔ اصل میں ایسا ہوا تھا کہ قبیلہ بنی ثقیف کی 4 آدمی آپس میں بھائی تھے، یہ میں نے قصہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ بنی مغیرہ سے سود کا معاملہ تھا، بنی مغیرہ کو سود پہ قرضے دیتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا غلبہ ہوا تو یہ 4 بھائی بھی مسلمان ہو گئے، بنی مغیرہ سے اپنا سود طلب کیا۔ یہ سارا قصہ میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے، اب حضرات اس کو دیکھ لیں، وہ دوبارہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ نے اس واقعے کے بعد اللہ رب العزت نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو ربا باقی ہے نا اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، فإن لم تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے نا تو فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اس معاملے کی عظمت دیکھیں، یعنی سود کی برائی دیکھیں کہ کتنی خطرناک برائی ہے، کہ اللہ کہتے ہیں اگر تم سود نہیں چھوڑو گے تو فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ بتائیں، ہمارا سارا ملک سودی معاملات کے اوپر چکڑا ہوا ہے،
ہمارے ملک پہ سودی قرضے چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے ملک کے اندر قسطوں پہ جو کاروبار ہو رہے ہوتے ہیں عام طور پر سودی بنیادوں پر ہوتے ہیں، قسطوں پر چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں، بہت سی سودی بنیادوں پر ہوتی ہیں۔ علماء سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی ہم سود کھا رہے ہیں کہ پیٹ کے اندر انگارے بھر رہے ہیں، حرام مال کھا رہے ہیں، اب دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ حرام مال کھا رہے ہیں، میں کیا بتاؤں کہ حرام مال کی نحوستیں کتنی زیادہ ہوتی ہیں، مزاج میں آگ لگ جاتی ہے، تعلق محلہ تباہ ہو کے رہ جاتا ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا اللہ کے بارے میں کچھ ایسی بات کہ جس سے اس کو قرب الہی نصیب ہو، اس کے مزاج میں اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ جو حرام مال اندر جاتا ہے تو اندر آگ لگا دیتا ہے، اندر کو بھسم کر کے رکھ دیتا ہے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، ہمارا ملک اور جو دیگر ممالک تباہ ہے سودی معاملات کی وجہ سے۔ اللہ حفاظت فرمائے اللہ۔ ان تم اگر تم توبہ کرتے ہو تو پھر کیا ہے؟ تم نے قرضہ دیا تھا 10,000 روپیہ، 10,000 کیوں بھائی؟ 1,000 ہی کافی ہے جی۔ قرضہ دیا تھا 1,000 روپیہ، 1 مہینے کا سود تھا اس کے اوپر 15 روپے، 1 مہینے 1 ہفتے کا سود تھا 15 روپے، ٹھیک ہے جی۔ 1 مہینے میں ہو گئے 60 روپے، 1 سال کے اندر ہو گئے 720 روپے، ٹھیک ہے۔ 2 سال کے اندر ہو گئے 1,440 روپے، ٹھیک ہے۔ یعنی 2 سال کے بعد یہ 1,000 روپیہ بن جائے گا 3,400 روپیہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 1,400 روپیہ اس پہ سود ہے اور 100 روپیہ ہے رأس المال، سمجھ رہی؟ 100 روپیہ رأس المال، یہ قرآن کی اصطلاح میں اس لحاظ سے سمجھا رہا ہوں۔ ٹوٹل 3,400، لیکن یہ تو 2,400۔ تو اب دیکھیں اللہ فرماتا ان تبتم، اگر تم توبہ کرتے ہو، فلکم رؤوس اموالکم، تو تمہارے لیے رأس المال ہے، یعنی اپنے اصلی پیسے واپس لے لو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ کسی پہ ظلم کرو اور نہ ہی تمہارے اوپر ظلم، جو تمہارا اصلی مال ہے تمہیں واپس مل جائے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔ اللہ، اصل میں وہ لوگ تھے جو بہت تنگ دست ہیں، تنگ دست تھے، تو اللہ فرماتے ہیں یہاں پر ان کی تھوڑی سی سفارش، ان کان ذو عسرۃ، ان کان ذو عسرۃ، اگر کوئی تنگ دست ہو، یعنی جو کوئی مقروض ہے جس نے پیسے لیے تھے آپ کے، اگر وہ ذو عسرہ تنگ دست، فنظرۃ تو مہلت دینی ہے، الی میسرہ، کھلنے کی طرف، ہاتھ کھلنے تک اس کو مہلت دینی ہے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، جب تم نے دیکھا کہ غریب ہے تو تم کو یار چھوڑ دو، یا چلو 1,000 روپے جان، خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہاری، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو کہ اللہ رب العزت ہمارے اوپر کتنی عنایتیں فرماتے ہیں، اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبتیں فرماتے ہیں، کتنی نوازشیں فرماتے ہیں۔ اگر تم اس بات کو جانتے ہو نا، اور تم صدقے کی فضیلت کو جانتے ہو، جیسے پیچھے 2-3 صفحات میں صدقے کی فضیلت گزری، تو اگر تم اس چیز کو جانتے ہو تو پھر تم ان کو معاف کر دو، تو یہ بہتر ہے۔ اللہ، اور یہ سب کب ہو سکتا ہے؟ یہ سب اس وقت ہو سکتا ہے جب بندے کے مزاج میں تقوی ہو۔ چنانچہ اللہ فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا، اور ڈرو، یوماً، اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تم اللہ کی طرف لوٹا جاؤ گے، ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر ایک کو دیا جائے گا پورا، توفی پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر شخص کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور وہاں پر بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے تم یہاں پر کسی کی رعایت کر رہے ہو تو وہاں پر بھی تمہاری رعایت ہوگی۔ کیسا خوبصورت بات ذکر فرمائی۔ تو یہ مضمون نمبر 13 ہے، سود کی حرمت کے بارے میں۔ میں نے بہت مختصر باتیں بیان کی ہیں،
اتنی باتیں ذہن میں آ بھی نہیں رہی تھیں کہ میں کہوں کہ بہت زیادہ باتیں آ رہی تھیں، کچھ ایسی چیز آ بھی نہیں رہی تھی۔ البتہ بنیادی یہ سارے واقعات لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تھوڑا سا اشارہ اپنی بیان میں دے دیں تاکہ آپ جب قرآن کی تلاوت کریں تو آپ کو پتہ چل جائے۔ اچھا، قبیلہ بنی ثقیف کے 4 آدمیوں کا قصہ یہاں پر آیا تھا، لیکن یہ واقعہ تو صرف ان کا تھا، لیکن آگے لوگوں کے ساتھ معاملات کے لیے اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمایا۔ اس کے بعد مضمون نمبر 14 ہے۔ یہ مضمون نمبر 14 ہے، یہاں سے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، یعنی قرض دینا۔ عام طور پر سود کے معاملات قرضے کے حوالے سے ہوتے ہیں، اس میں قرضے کی چیزیں آتی ہیں، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے سودی معاملات کے ساتھ قرضے کا بھی ذکر فرما دیا۔ یہ ہمارا مضمون نمبر 14 ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے رہن کے معاملات ہیں، مضمون نمبر 15، اور مضمون نمبر 16 آخری کی دعاؤں کا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں یا کل انشاءاللہ ہم اس کو پڑھ کے ختم کریں گے۔ ہو سکتا ہے کل میں نہ پڑھا سکوں، تو اگر پڑھوں گا تو سیم ٹائم انشاءاللہ پڑھوں گا۔